کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ کسی تحریک کا سب سے بڑا دشمن اچانک اس کا سب سے عظیم محافظ بن جائے؟ آج کے اس تجزیے میں ہم ایک ایسے ہی دل ہلا دینے والے واقعے کا سفر کریں گے۔ یہ صرف ایک عام کہانی نہیں ہے، یہ حق کے سامنے جھکنے کی وہ مثال ہے جس نے تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ چلیے حضرت عمر کی اس عظیم تبدیلی کو سمجھتے ہیں۔ تو کہانی کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر حضرت عمر تھے کون؟ شروعاتی مکہ میں یہ بالکل بھی کوئی عام شخصیت نہیں تھے۔ سوچئے ایک ایسے طاقتور اور بہادر آدمی کو جس کا معاشرے میں ایک عظیم دبدبہ تھا۔ ان کا مزاج سخت تھا اور لوگ ان کی شخصیت سے خوف کھاتے تھے۔ انہی خصوصیات کی وجہ سے ارلی مکہ میں ان کا ایک مقام تھا۔ اب یہاں سب سے دلچسپ تضاد دیکھیے۔ ایک طرف تو وہ معاشرے کے انتہائی طاقتور لیڈر ہیں اور دوسری طرف اسلام کے شروعاتی دنوں میں مسلمانوں کے سب سے سخت مخالف۔ انہیں لگتا تھا کہ یہ نیا دین ان کے برسوں سے قائم پرانے نظام کو تہو بالا کر دے گا، اور اسی نظام کو بچانے کی دھن میں وہ مسلمانوں کو ستانے والوں میں سب سے آگے تھے۔ ان کی مخالفت کے پیچھے اصل میں یہی ڈر تھا۔ اور پھر یہ مخالفت ایک دن اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ یہ وہ سنگین لمحہ تھا جب حضرت عمر شدید غصے میں آ کر ایک خوفناک ارادے کے ساتھ اپنے گھر سے نکلے، ہاتھ میں ننگی تلوار، اور مقصد بالکل واضح تھا: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانا۔ یہ وہ پوائنٹ تھا جہاں دشمنی اپنی آخری حدوں کو چھو رہی تھی۔ لیکن اس دن کے واقعات کسی فاسٹ پیسڈ تھرلر کی طرح آگے بڑھے۔ صبح تلوار لے کر نکلنے کے بعد راستے میں اچانک ان کی ملاقات ایک شخص سے ہوتی ہے، اور یہ ایک چھوٹی سی ملاقات اس پوری قاتلانہ تیاری پر اچانک بریک لگا دیتی ہے۔ لمحوں کے اندر ہی ان کا سارا غصہ اور ان کا رخ دونوں اپنی بہن کے گھر کی طرف مڑ جاتے ہیں۔ یہ ٹرننگ پوائنٹ بالکل اچانک آیا تھا۔ دراصل راستہ بدلنے سے ٹھیک پہلے جب اس شخص نے ان سے پوچھا کہ بھائی کہاں جا رہے ہو، تو ان کا جواب سننے والا تھا۔ انہوں نے انتہائی خوفناک انداز میں کہا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے جا رہا ہوں۔ اس ایک جملے سے ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت ان کی ذہنیت کیا تھی اور معاشرے میں کتنی ٹینشن موجود تھی۔ لیکن یہاں آتا ہے کہانی کا سب سے بڑا ٹوسٹ۔ اس عام سے شخص نے فوراً ایک ایسی حقیقت بیان کی جس نے حضرت عمر کو وہیں روک دیا۔ اس نے کہا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ اس انکشاف نے تو جیسے جھٹکے سے ان کا سارا غصہ جو اب تک کہیں اور مرکوز تھا سیدھا ان کے اپنے خاندان کی طرف موڑ دیا، اور یہی وجہ تھی کہ ان کے قدم فوراً مڑ گئے۔ اب تھوڑا منظر بدلتے ہیں۔ امیجن کریں ان کی بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید کا گھر۔ وہاں ایک چھوٹی، خاموش اور پوشیدہ مجلس چل رہی تھی۔ ساتھ میں خباب ابن الارت بھی تھے جو انہیں قرآن سکھا رہے تھے۔ یہ محفل بالکل چپ کر دروازے بند کر کے کی جا رہی تھی کیونکہ باہر کا ماحول بے حد خطرناک تھا۔ اور پھر جیسے ہی حضرت عمر اچانک دروازہ کھول کر داخل ہوئے، اندر افراتفری مچ گئی۔ سب نے گھبرا کر پرچھائیاں چھپا دیں۔ ایک شدید جسمانی ٹکراؤ شروع ہو گیا۔ غصے میں آ کے انہوں نے اپنے بہنوئی کو مارا اور بیچ بچاؤ کرتے ہوئے ان کی اپنی بہن کو بھی چوٹ لگ گئی۔ حالات یہاں تک خراب ہو گئے کہ ان کی بہن کے چہرے سے خون بہنے لگا۔ یہ لمحہ انتہائی جذباتی تھا، لیکن اس خون اور تشدد کے درمیان ایک ایسی ہمت دیکھنے کو ملی جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ ان کی بہن نے بنا کسی خوف کے بالکل آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، عمر، حق آ چکا ہے، ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، اب جو کرنا ہے کر لو۔ یہ کوئی عام جملہ نہیں تھا، یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اب ان کا ایمان کسی کے ڈر سے دبنے والا نہیں۔ یہ سچائی کی آواز اور بہن کے چہرے پر خون، اس منظر نے اس پتھر جیسے سخت دل کو اچانک پگھلا دیا۔ سارا غصہ، ساری نفرت وہیں ہوا ہو گئی۔ اس غیر متوقع ہمت نے انہیں رکنے پر مجبور کر دیا، اور انہوں نے گزارش کی کہ جو پرچائی وہ لوگ پڑھ رہے تھے وہ انہیں دکھائے جائیں۔ یہاں آ کر واقعی کی رفتار تھوڑی دھیمی ہو جاتی ہے اور ایک عجیب سا خاموش تناؤ محسوس ہوتا ہے۔ بہن نے فوراً انکار کیا کہ اس حالت میں وہ پرچائیں نہیں چھو سکتی، انہیں پہلے خود کو پاک کرنا ہوگا۔ جب انہوں نے پاکی حاصل کی اور جا کر وہ پرچائیں اپنے ہاتھ میں لیے تو وہ قرآن کی سورۃ طٰہٰ کی آیت تھی۔ یہ انتظار کے چند لمحات اصل میں تاریخ کے سب سے بڑے انقلاب کی بنیاد رکھ رہے تھے۔ اور جب انہوں نے وہ آیت پڑھی، اثر اتنا گہرا اور فوری تھا کہ ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا، یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ سوچئے، ان کا پچھلا پورا نظریہ ایک پل میں ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ قرآن کی فصاحت اور روحانیت نے ان کے دل میں ایسی جگہ بنائی کہ ان کا رخ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ ظاہر ہے جب دل بدلا تو منزل بھی بدل گئی۔
अब उनका सफर सीधा दारे अरकम की तरफ था। ये वो खुफिया जगह थी जहां मुसलमान छुप कर जमा होते थे। सोचिए उस कमरे का मंजर जब दरवाजा खटखटाया गया और सहाबा ने देखा कि बाहर हजरत उमर खड़े हैं और उनके हाथ में अभी भी नंगी तलवार है। अंदर तो एक शदीद घबराहट फैल गई। उसी खौफ और घबराहट के बीच हजरत हमजा आगे बढ़े। उनका ये बहादुराना स्टैंड वाकई दिलचस्प है। उन्होंने वाजे कर दिया कि डरने की ज़रूरत नहीं, अगर इरादा नेक है तो ठीक, वरना उसी की तलवार उसके खिलाफ इस्तेमाल होगी। ये बताता है कि उन शुरुआती मुसलमानों में हिम्मत का क्या आलम था। और फिर आता है इस पूरे तज्जिए का सबसे बड़ा उरूज। हजरत उमर अंदर दाखिल हुए और बगैर किसी हिचकिचाहट के ऐलान कर दिया कि वो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाते हैं। ये सुनते ही दारे अरकम के उस छोटे से कमरे में खुशी की ऐसी लहर दौड़ गई कि सबकी जुबानों से अल्लाह अकबर की आवाजें गूंज उठी। हकीकत में ये आवाज एक नए दौर की शुरुआत थी। तो इस सब का नतीजा क्या निकला? ये तब्दीली सिर्फ एक शख्सियत की नहीं थी, बल्कि इसने पूरी कम्युनिटी का नक्शा बदल दिया। कल तक मुसलमान छुपकर डर डर के इबादत करते थे और इस दिन के फौरन बाद उन्हें ऐसी हिम्मत मिली कि वो खुलकर और फख्र के साथ नमाज पढ़ने लगे। ये ताकत का एक अजीम तवाजुन था जो हमेशा के लिए बदल गया। इस वाक़े के असर को हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद के इस बेहद ताकतवर कोट से बेहतर कोई वाज़े नहीं कर सकता। उन्होंने कहा था, उमर के इस्लाम लाने के बाद हमें इज्जत मिली। ये तस्दीक करता है कि उनका इस्लाम लाना तारीख में सिर्फ एक आम वाक़या नहीं था, बल्कि इसने मुसलमानों के मर्तबे और उनकी आज़ादी में एक इनकलाब बर्पा कर दिया था। अच्छा, तो अब सवाल यह है कि इस पूरे वाक़े से हम क्या अखज़ कर सकते हैं? पहला सबक, अल्लाह की हिदायत किसी को भी मिल सकती है, चाहे वो शख्स ज़ाहिरी तौर पर कितना ही दूर क्यों ना लगे। दूसरा, दुनिया का सख्त तरीन दिल भी बदल सकता है। तीसरा और सबसे अहम, कुरान दिलों को पिघलाने की अजीम ताकत रखता है। और आखिरी बात ये कि जब हकीकत सामने आ जाए तो इंसान को अपना तकब्बुर हर हाल में छोड़ देना चाहिए। तो इस सब के बाद आखिर में सोचने की बात यह है कि कैसे एक शख्स जो निकलता है दीन को ख़त्म करने के मकसद से, वही फिर इस दीन का सबसे बड़ा मुहाफिज और इस्लाम का दूसरा खलीफा बन जाता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन तारीख का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसने हमेशा के लिए दुनिया को बदल कर रख दिया। इस सच्चे वाक़े की गहराई हमें इंसानी फितरत और हक की ताकत दोनों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। उम्मीद है इस तज्जिए से इस अजीम वाक़े के तमाम पहलू बेहतर तौर पर समझ आए होंगे।